ایک صحابی رسول گزرے ہیں اویس کرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے وہ مدینہ تشریف لائے۔ تو وہ جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور علاقے کے اندر تشریف فرما تھے، تو صحابہ کو وہ پیغام دے کے گئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں، تو ان کو یہ کہنا کہ اویس نام کا بندہ آیا تھا، اویس کرنی آیا تھا، کرن ان کا قبیلہ تھا، اویس ان کا نام تھا، اویس کرنی آیا تھا، اپنی ماں کے منع کرنے کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے آیا تھا۔ تو آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مدینہ تشریف لائے تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معاملہ بتایا، تو ان بتانے کے باوجود پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایڈریس بھی دے کے گئے تھے اپنا، تو ان کو ایک خط لکھا، ان کو ایک خط بھجوایا کہ اے اویس میرا دیدار مت کرنے آنا، اپنی ماں کی خدمت کرنا کہ، اور انہوں نے ایسی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس طرح لیا، اس طرح اپنے والدہ کی خدمت کی کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات بتائی کہ آپ کا ایک مختلف جگہ پر ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے میں اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تیرا دور خلافت ہوگا، اویس نام ہوگا، کرن قبیلہ ہوگا، جب وہ آئے گا اپنی بخشش کے لیے اور امت کی بخشش کے لیے بھی دعا کروانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف فرما لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رخصت ہونے کے بعد حضرت عمر کا دور جب آیا تو ہر سال حج کے موقع کے اوپر حضرت عمر نے اعلان کرنا کہ اویس نام ہو، کرن قبیلہ ہو، تو کئی بار اعلان کرنے کے باوجود وہ نہیں کوئی کسی نے پتہ نہ چلا، تو ایک بار حج کے موقع پر پھر آپ حضرت عمر نے اعلان فرمایا کہ اویس نام ہو، کرن قبیلہ ہو، تو وہ ان کے چچا کھڑے ہو گئے، تو آپ نے ان کو کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا میں امیر المومنین ہوں، کہاں ہے وہ اویس؟ انہوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہے، عاشق ہے، مجنوں ہے، اس کو تو بات کرنی نہیں آتی، وہ ہر بات کو ہنسی مذاق کے اندر لے جاتا ہے۔ آپ نے ان کو کیا کہنا؟ کہ بتائیں آپ کہاں ہیں؟ انہوں نے آپ کے چچا نے فرمایا بتایا کہ وہ فلاں مقام کے اوپر اونٹ چرانے گئے ہو، کیونکہ اس وقت کی سواری اونٹ تھی، تو اونٹ چرانے گئے ہیں۔ تو جب وہ حضرت عمر، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام جب اس جگہ وہ پہنچے جو ان کے چچا نے بتائی تھی، تو انہوں نے پہنچ گئے، حضرت اویس اس جگہ موجود تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ مذاق کرنے لگے میرا نام عبداللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی ساتھ ہیں، کیا آپ نے پہچانا نہیں؟ انہوں نے کہا کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا۔ حضرت علی نے بتایا یہ وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، حضرت عمر ہیں، تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں حضرت اویس کرنی نے معذرت کی کہ یہ مجھے پتہ نہیں تھا، معذرت کی، سوری کی۔ تو انہوں نے حضرت عمر نے فرمایا کہ اے اویس ہاتھ اٹھا میری بخشش کے لیے اور پوری امت کی بخشش کے لیے دعا کر، کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب تو ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری دعا رد نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ والدین کی وجہ سے تم نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ والدین کی وجہ سے تمہاری دعا رد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور میرے نبی نے، یہ تو ہو گیا نا والدین کی عظمت، میرے نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ کا نا پورا مجمع بیٹھا تھا، میرے نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ جس نے اپنے والدین کی طرف، اپنی ماں یا اپنے باپ کی طرف مسکرا کر دیکھا، جس نے اپنے والدین کی طرف، ماں یا باپ کی طرف مسکرا کر دیکھا، اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ بھی، ان کی بھی، وہ صحابہ بھی جوش میں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی اگر 100 بار دیکھے، کوئی 100 بار مسکرا کے اپنے والدین کو دیکھے تو پھر اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا 100 یا 1000 بار بھی اگر وہ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے، اس کو 1000 حج عمرے کا ثواب ملے گا، اس کو 1000 حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو دیکھیں کہ ہم بھی وہ سوال دیکھیں آج کل کے حالات کتنے مشکل ہیں، گھر کا گزارا کتنا مشکل ہے۔ اگر دیکھیں کہ ہم اپنے عمرہ کرنا بھی بہت مشکل ہے، وہ تو جس کے نصیب میں ہوگا اللہ تعالیٰ وہ اس کو کروا دیں گے، اپنے بھی گھر کی زیارت کروائیں گے، اپنے نبی کے در کی بھی زیارت کروائیں گے۔ دیکھیں کہ کتنے پیسے لگاتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز، آپ یہ کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ وہ قبول ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے جو عمرہ کیا ہے، ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ قبول ہے یا نہیں قبول ہے، یہ ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے، لیکن میرے نبی کی ختم نبوت کی مہر اس چیز کے اوپر لگ گئی ہے کہ جس نے اپنے والدین کی طرف مسکرا کے دیکھا اس کو مقبول، وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہے۔
اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں کہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ دیکھیں وہ آپ کو اسکول بھیجتے ہیں، آپ کو ہر چیز لے کے دیتے ہیں، اپنے والدین کو تنگ مت کریں۔ اگر آج آپ تنگ کریں گے تو کل آنے والا وقت میں آپ تنگ ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں کہ وہ آپ کو اسکول بھیجتے ہیں، آپ کے اوپر ایکسپینس کرتے ہیں، آپ کے اوپر اخراجات کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر وہ آپ کو کسی جگہ کام پہ بھیجیں، کسی دن کے اندر، کسی فیکٹری کے اندر، کسی مزدوری کے اندر کے لیے آپ کو بھیجیں، تو آپ سے ریٹرن آئے گی، پیسے آپ لے کے آئیں گے۔ اس کے باوجود وہ آپ کو اوپر پیسے لگا رہے ہیں۔ ایک وقت ہے، یہ بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک وقت تک وہ آپ کے اوپر آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ لے کے دیں گے، اور اس کے بعد آپ سے ڈیزائر کریں گے، ریٹرن مانگیں گے۔ ایک وقت ہے، ایک لیمٹ ہے، اس وقت ہے جب تک آپ کے والدین آپ کے والد کام کرتے ہیں، ان کو ہمت ہے، حوصلہ ہے، کل میری اولاد جوان ہوگی، میرے لیے میرا آسرا بنے گی، میرا سہارا بنے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے والدین کی قدر کریں، ان کو تنگ مت کریں، ان کو تنگ مت کریں۔ دیکھیں اس کی مثال اس طرح لے لیں کہ آپ کے آپ نے بوٹ لینے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بوٹ پرچیز کرنے ہیں، خریدنے ہیں، تو آپ کسی لوکل آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے باٹا کے لینے ہیں یا سروس کے لینے ہیں۔ فار ایگزامپل لیٹس سپوز دیٹ کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے باٹا کے لینے ہیں، سروس کے لینے ہیں، اچھے برانڈ کے لینے ہیں، اور آپ کے والدین کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ آپ کو سروس یا باٹا کے لے کے وہ آپ کو کہتے ہیں یار آپ اس طرح کریں کہ آپ کو سروس باٹا کے لینے کی بجائے آپ اس طرح کریں کہ آپ کوئی لوکل برانڈ کے لے لیں، کوئی 500 700 ہزار تک آ جائے، تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ میں نے وہی لینے ہیں، وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بوٹ پہننے ہیں، آپ باٹا کے بھی پہننے ہیں، آپ بھی پہننے ہیں، اس کے ساتھ بھی ویسے ہی ہے، چلنا ہے پہن کے باٹا کے بھی ویسے چلنا ہے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اپنے والدین کی قدر کریں، وہ جو کہتے ہیں ان کو کہاں مانیں، ان کی باتیں غور و فکر کے ساتھ سنیں۔ اگر آپ اپنے والدین کی باتیں سنیں گے تو آپ کو زمانے کی باتیں نہیں سننی پڑے گی، آپ کو زمانے کی باتیں نہیں سننی پڑے گی۔ اچھا یہ تو عظمت والدین ہو گیا، اب میں آپ کو بتاؤں گا عظمت استاد۔ استاد کی عظمت کیا ہے؟ جس طرح والدین کا مقام مرتبہ بڑا بلند ہے، اسی طرح استاد کا مقام مرتبہ بڑا بلند ہے۔ والدین ہمیں زمین آسمان سے زمین کے اوپر لے کے، استاد کی عظمت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ زمین سے آسمان پہ ہمارے استاد نے پہنچایا۔ وہ ایک استاد کی مثال ایک مالی، باغ کے مالی کی طرح ہے، ایک رہبر، ایک رہنما کی طرح ہے۔ وہ دیکھیں اس طرح ہے کہ ایک مالی ایک پودا لگاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے یا تو وہ پھلدار درخت بنتا ہے یا وہ پھولدار بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ استاد بھی اسی طرح ہے، تو اپنے دیکھیں کہ وہ آپ کو ہر طرح سے وہ اچھے طریقے سے ایک گائیڈ لائن دیں گے، مشورہ دیں گے، آپ کو ہر طرح کی رہنمائی فراہم کریں گے۔ آپ کا دو ہستیاں آپ کو کبھی آپ کا برا نہیں چاہیں گی، دو ہستیاں یہ آپ نوٹ کر لیں، دو ہستیاں آپ کا کبھی برا نہیں چاہیں گی۔ ایک آپ کے والدین، فرسٹ آف آل آپ کے والدین، اور سیکنڈلی جو آپ کے استاد ہیں وہ آپ کا کبھی برا نہیں چاہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں نوٹ کر لیں۔ نوٹ کرنے کے بعد، یہ باتیں نوٹ کرنے کے بعد آپ اس پر ریسرچ کریں، جا کے پوری دنیا کے اندر ریسرچ کریں۔ اگر کوئی بندہ آپ کو، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں مجھے نہیں ملا، اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میں اپنے والدین کا بھی نافرمان تھا، اپنے استاد کا بھی نافرمان تھا، اور اس کے باوجود آپ اس کو کامیاب دیکھیں اور اس کو کامیاب پائیں، مجھے اس سے ضرور ملوائیے گا۔ آپ کو نہیں ملے گا، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، یہ میرا چیلنج ہے، میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا تو وہ کہے گا میں اپنے والدین کا بھی نافرمان تھا، اپنے استاد کا بھی نافرمان تھا، آپ کو نہیں ملے گا۔ سرچ کر لیں استاد کا مرتبہ، دیکھیں اس طرح میں اپنے استاد کا وہ مقام بتانے کے لیے، دیکھیں کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو نکما نہیں کہے گا، کوئی بندہ اپنے آپ کو نکما نہیں کہے گا۔ ہم اپنے استاد کی عظمت بیان کرنے کے لیے اپنے آپ کو نکما بھی کہتے ہیں کہ ہم زمانے کے سب سے نکما ترین انسان تھا۔ میرے استاد کی عظمت، اس کا اتنا بلند تھی عظمت کہ انہوں نے اتنی محنت کے ساتھ مجھے، دیکھیں وہ اینڈ پہ، میں کلاس کے اینڈ پہ بیٹھتا تھا اور مجھے اکثر کلاس سے باہر بھی نکال دیتے تھے، وہ ذہن اس طرح تھا تو استاد ناراض ہو کے پنشمنٹ بھی ملتی تھی، سزا بھی ملتی تھی، کلاس سے باہر بھی نکال دیتے تھے، اینڈ پہ بیٹھتا تھا۔ اس کے اینڈ پہ بیٹھنے کے باوجود میں نے اپنے استاد کا ادب کیا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ دیکھیں کہ اگر وہ ادب کی وجہ سے وہ اینڈ سے اس جگہ کا سفر، نالائکی سے کامیابی کا سفر میں اپنے استاد کی وجہ سے کیا۔ میرے آج مجھے یاد ہے
لاسٹ میں مجھے میرے ٹیچر ملے، میں جا رہا تھا روڈ کے اوپر، مجھے یاد آ گئی اپنے استاد کی، مجھے میرے ٹیچر ملے اصغر جوید صاحب تھے، ادھر گورنمنٹ جو ہے پبلک ہائی اسکول میں سر اصغر جوید صاحب پڑھاتے تھے، ایس ایس ٹی ٹیچر تھے، تو وہ مجھے ملے، تو میں پہلے تو ان کے قریب سے میں گزر گیا، میں نے دیکھا کہ میرے استاد کھڑے ہیں، تو میں ریورس آیا، بیک آیا، وہ کسی سے بات کر رہے تھے، اپنے شاگرد سے بات کر رہے تھے، میں نے یہ دیکھا کہ میں نے کہا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں دیکھوں کہ میرے ٹیچر مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے ہیں، مجھے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، تو جب میں ان کے پاس اپنی گاڑی ریورس کی، بیک آیا، ان کے پاس آیا، تو انہوں کو میں نے اسلام لیا، ان سے حال چال پوچھا، میں نے سر آپ مجھے جانتے ہیں؟ میرے مائنڈ میں سوال آیا، تو سر نے کہا کہ یار آپ نے یہ کون سی بات کی ہے، آپ نے یہ کون سی بات کی ہے، مجھے تو آپ کے گھر کا بھی پتہ ہے، مجھے تو آپ کے گھر کا بھی پتہ ہے، مجھے آپ کے یہ بھی پتہ ہے آپ کتنے بہن بھائی ہیں۔ سر نے کہا کہ اصغر جوید صاحب نے یہ بات روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے میرے ٹیچر نے، میرے استاد نے، میرے رہبر نے، میرے رہنما نے یہ بات فرمائی کہ آپ نے تو صرف یہ کہا نا کہ مجھے جانتے ہیں، مجھے تو یہ پتہ ہے آپ کتنے بہن بھائی ہیں، آپ کا گھر کس جگہ ہے، میرا گھر اسکول کے قریب ہی تھا، تو اکثر میں ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی کہ اکثر وہ مجھے سر کہتے تھے کہ یار آپ نے چائے بنوا لائیں گھر سے، یہ نہیں کہ اپنے جیب سے بنوا کے لیں، اپنے گھر سے دودھ لیں، اس چیز کے پیسے دیتے تھے وہ کہ یار یہ کوئی مہمان آیا کہ ادھر سے اچھی چائے نہیں ملتی، یا دل کا ان کا کر رہا ہے کہ چائے پینی ہے، تو انہوں نے پیسے دینے کہ یار اپنے دودھ ادھر سے لیں، پتی وغیرہ چینی وغیرہ کے پیسے دینے، تو گھر سے چائے بنوا لیں، تو میں نے گھر سے چائے، میرا گھر اسکول کے قریب میرا گھر تھا، تو میں نے گھر سے چائے بنوا کے لانی، تو وہ اسکول میں وہ جاتے ہوئے برتن لینے، گلاس کپ وغیرہ جو ہوتے تھے کپ وہ گھر سے لے لینے، اچھے اپنے استاد کے لیے اچھے برتن بھی، وہ جو ہمارے گھر میں سب سے اچھا برتن ہوتا وہ ہم نے اپنے استاد کے لیے سلیکٹ کرنا، اس میں لے کے جانی سر کے لیے چائے، تو اکثر ایسے ہوتا تھا کہ وہ برتن ٹوٹ جاتے تھے، چینی کے برتن ہوتے ہیں، وہ کوئی غلطی سے یا انجانے میں وہ گر گیا یا ٹوٹ گیا، تو گھر سے اکثر وہ باتیں بھی سننی پڑتی تھی، اور وہ کہتے تھے یار آپ کیوں لے کے گئے برتن، آپ نے ہمارا نقصان کیا، لیکن اس کے باوجود اپنے استاد کی عظمت اور عزت کی وجہ سے وہ دل میں کبھی نہیں کیا، پھر وہ کہہ دیا، سر نے کہہ دیا تو ہم نے چلے جانا، پھر چائے لا کے دینی، یہ نہیں کہ وہ ہمارے اوپر بوجھ بنتے تھے، میرے استاد، میرے ادارے کبھی میرے اوپر بوجھ نہیں بنے، ہمیشہ انہوں نے میری پرورش کی، مجھے ایک اچھا، ایک کامیاب انسان میرے اداروں میں، میرے استاذہ نے مجھے بنایا، میں اس قابل نہ تھا کہ میں اس قابل نہ تھا کہ مجھے وہ اس قابل نہ تھا کہ میں کامیاب ہو سکتا، میرے استاد نے اتنی محنت، اتنی محبت کے ساتھ میری پرورش کی، میری اپنا تربیت کی کہ دیکھیں وہ اینڈ سے ایک نکمے انسان کو ایک کامیاب انسان کے اندر کنورٹ کر دیا، اس سے اعلیٰ، اس سے عرفہ مقام کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم اپنے استاد کے نافرمان ہوتے، اپنے والدین کے نافرمان ہوتے، اپنے اداروں کے گستاخ ہوتے، تو آج ہم بھی کسی جگہ چوک کے اندر دھکے کھا رہے ہوتے، کہیں ریڈی لگا رہے ہوتے، ہمارے اندر الحمدللہ میں ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوں، یہ میری جو ڈگری ہے میرے والدین، میرے استاد کی وجہ سے ہے۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، میں نے کہا ہم تو اس قابل نہ تھے، ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم پڑھتے، ہمارے استاد نے محبت، محنت، شفقت فرمائی کہ آج ہمیں کامیاب انسان بنا دیا۔ یہ آپ کو میں کچھ اور ایک دو اور باتیں بتائیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ تو یہ تھی استاد کی عظمت، پہلے میں نے بیان کی والدین کی عظمت، پھر میں نے بیان کیا استاد کی عظمت۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا دین کے حوالے سے، ہم الحمدللہ ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں، تھوڑے سے دین کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج جمعہ کا دن ہے، تو انشاءاللہ دین کے حوالے سے میں تھوڑا سا علم، معمولی سا علم رکھتا ہوں، علماء سے محبت کی وجہ سے، دین سے لگاؤ کی وجہ سے میں تھوڑا سا علم رکھتا ہوں۔ تو دین دیکھیں، ہم مسلم ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کس طرح پھیلا۔ اسلام یہ نہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، بندوق کے زور پہ پھیلا، کسی نے زبردستی کسی کو کلمہ پڑھایا، اسلام کردار کی وجہ سے پھیلا۔ صحابہ کے پاؤں میں جوتی ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی، بدن کے اوپر کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، لیکن کردار کے بڑے اعلیٰ تھے۔ وہ کیوں تھے؟ نسبت میرے نبی سے تھی، میرے نبی سے تربیت حاصل کی تھی کہ وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی غیر کو کھانے کے اندر شامل نہیں کرتے تھے۔ اس وقت تک میرے نبی کے پیارے صحابہ کھانا نہیں کھاتے تھے کہ جب تک غیر کو شامل نہیں کر لیتے تھے، خود بھوکے رہ کے غیروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ میرے نبی بھی اس طرح سے خود بھوکے رہ کے غیر کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے نا۔ آج ہمارے کردار سے
ہمارے کردار سے آج محمدی خوشبو آنی چاہیے، ہمارا کردار دیکھ کے دوسرے لوگ متاثر ہونا چاہیے، وہ اس طرح متاثر ہو کہ یار یہ کیوں بہتر ہے، میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں بھی اس کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ اپنے کردار کو صاف کیجئے، اپنے کردار کو پاک کیجئے، اپنے دل کو پاک کیجئے، دوسرے سے نفرت مت کیجئے۔ دیکھیں ہمارے پاس کون سا آلہ ہے، ہم کسی کو کس طرح برا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی ہمارے دین کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو برا کہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ برے کو بھی برا مت کہو، جو برا ہے اس کو بھی برا مت کہو، اس کی اصلاح کی کوشش کرو، اسے ترغیب کرو، اسے تبلیغ کرو، اس کی اصلاح کرو، اصلاح کی کوشش کرو۔ تو ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی کہ وہ حضرت عمر کی بات ہے، انشاءاللہ آخری بات ہے، اس کے بعد میں جانتا ہوں۔ حضرت عمر کی بات ہے کہ حضرت عمر، میرے نبی نے حضرت عمر کو کس طرح مانگا؟ میرے نبی نے حضرت عمر کو کعبے کا غلاف پکڑ کر مانگا، 2 عمر آپ نے مانگے تھے، یا اللہ یا ابو جہل، اس کا نام بھی عمر تھا، یا وہ دے یا عمر بن خطاب دے دے، یا دونوں عمروں سے یا اللہ ایک عمر دے دے کہ تیرا اسلام اس طرح سربلند ہوگا کہ وہ زمانے پہ غالب آ جائے گا۔ تو آپ نے جب مانگا تو حضرت اللہ تعالیٰ نے دونوں عمروں کو دلوں کو دیکھا، ابو جہل کے بھی دل کو دیکھا، عمر بن خطاب ان کے دل، دونوں کے دلوں کو دیکھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ جو ابو جہل تھا اس کو پتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا، ہر چیز اس کو علم ہونے کے باوجود وہ مانتا کیوں نہیں تھا؟ اس وجہ سے مانتا، وہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ میں محمد سے افضل ہوں، اپنی انہا کی ایگو کی وجہ سے وہ نہیں مانتا تھا۔ جو حضرت عمر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، ملے نہیں تھے، سنی سنائی باتیں ان کے دل میں تھی، اپنے آباء و اجداد سے سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے تھے، تو اس وجہ سے حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا، علمی کی بنا پہ کہہ لیں آپ، حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا غلاف پکڑ کے مانگا، دیکھیں وہی عمر ہے جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کی، ہمارے رہبر ہیں، ان کی جو جوتی کی خاک ہے وہ ہماری آنکھ کا سرما ہے، ان کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے۔ صحابہ، ہر صحابی جنتی ہے، کوئی صحابی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا وہ جنت میں پکا جنتی ہے۔ میرے نبی کی تاجدار ختم نبوت کی مہر لگی ہے کہ وہ پکا جنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر کے والد اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر کے والد حضرت عمر سے کہا کرتے تھے کہ اے عمر مجھے تیری بڑی فکر ہے، مجھے تیری اتنی فکر ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تو اپنے بیوی بچوں کو کس طرح پالے گا، تو اپنے بیوی بچوں کو کس طرح پالے گا، مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی، تجھے تو تجھ سے اونٹ نہیں چلائے جاتے۔ دیکھیں وہی نبی ہے جو میرے نبی جب کلمہ پڑھتے ہیں، وہی عمر ہے جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھ کے ایسا رنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشق میں اس طرح آتے ہیں کہ وہ عمر ہے، وہ دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، اگر تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے، میرے رب کی مرضی سے چلتا ہے تو میرا یہ ٹکڑا کاغذ کا ٹکڑا اس دریا کے نام خط لکھا، اس دریا میں ڈال دینا۔ وہ صحابہ جو لے کے گئے تھے لوگ حضرت عمر سے وہ خط لے کے گئے تھے تو انہوں نے وہ خط دریا کے اندر ڈال دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پانی اتنے جوش سے اوپر آیا کہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں ہم ڈوب کے اس میں مر نہ جائیں۔ وہ پانی اتنی جوش کے اوپر آیا، حضرت عمر کا فرمان تو حضرت عمر کا تھا، لیکن اسی قدرت، اس کی کبریائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا، اللہ تعالیٰ مددگار بھی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے۔ عزت دینی اللہ نے دینی، رزق دینا اللہ نے دینا، زندگی دینی اللہ نے دینی، موت دینی اللہ نے دینی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر کسی کا کوئی ذہن ہے نا مشکل کشا کون ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کے دور میں بکری اور شیر نے کٹھے پانی پیا ہے۔ عمر کے دور میں بکری اور شیر نے کٹھے ایک ہی جگہ پر پانی پیا ہے۔ شیر کی جرت نہیں ہوتی تھی بکری کی طرف وہ دیکھے کہ ان کو چیل پار کر کے کھا جائے، کیوں کہ اسے پتہ تھا کہ حاکم وقت عادل ہے، اگر میں نے کوئی حرکت کی تو حاکم وقت مجھے سزا دے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی جو فوج بنائی دنیا کے اندر اسلام کی تاریخ میں، جو سب سے پہلی چھونی بنائی وہ حضرت عمر نے بنائی، جو سب سے پہلے آرمی بنائی وہ حضرت عمر نے بنائی، جو سب سے پہلے تحصیل ڈاک کا نظام بنایا حضرت عمر نے بنایا، سب سے پہلے جو پینشن دی، پینشن کا نظام رائج کیا حضرت عمر نے کیا، سب سے پہلے جو ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا حضرت عمر نے کیا۔ تو آج اغیار کیوں کامیاب ہے، غیر مسلم کیوں کامیاب؟ وہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ
انہوں نے ہمارے آباء و اجداد ہماری شریعت کو ہمارے دین کو اپنایا. ہم آج ناکام کیوں ہیں؟ ہم نے غیر کے رسم و رواج کو ان کو اپنایا, اس وجہ سے ہم ناکام ہیں. وہ اس وجہ سے کامیاب ہے, انہوں نے ہمارے نبی کی شریعت کو, ان کے ادھر یورپ کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے, قرآن کے اوپر احادیث کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے, جو باتیں وہ 1400 سال بعد ریسرچ کر کے وہ ان کو پتہ چلتی ہے. میرے نبی کی رحمت پہ قربان ہے, وہ ہمیں 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمانی دی کہ اس طرح ہوگا. وہ اب کہتے ہیں, وہ اکثر وہ جو ریسرچر ہوتے ہیں وہ جب پہنچتے ہیں نا کسی دیکھیں کو, وہ جب ریسرچ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر پہنچتے ہیں, وہ اس کے بعد وہ لازمی اسلام قبول کر لیتے ہیں. وہ اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ یار ان کا دین سچا ہے, ان کا نبی سچا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ.